بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و حبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات کے لیے خاص ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ بے شمار لاتعداد انگنت درود و سلام پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ہوں۔ اذان کے مسائل کی آج تیسری قسط ہے، جس کا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اذان دینے والے کے تلفظ صحیح ہونے چاہیے، اور اذان کے اندر جو غلطیاں ہیں وہ کس قسم کی ہوتی ہیں، اس بارے میں آج بات کریں گے۔ بعض الفاظ ہیں جن کو وہ بلا وجہ لمبا کر دیتے ہیں۔ اذان دینے والا ان چیزوں کا خیال کرے، اور عام بھائیوں کو جو اذان نہیں دے رہے ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے، کہیں اذان ہو تو انسان کو پتہ ہو، کسی کی انسلٹ کرنے کے لیے نہیں بلکہ اس کی اصلاح کے لیے اس کو پیار سے بتا دیا جائے۔ جیسے پہلا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر یہ کہا جاتا ہے، تو کئی بار دیکھا کہ اذان دینے والا کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، بار کو لمبا کرتے ہیں جو غلط ہے۔ اللہ اکبر اللہ کو لمبا کر سکتے ہیں، بار کو لمبا نہیں کرنا۔ تو کیا ہوگا اللہ اکبر یعنی اللہ کو لمبا کرنا ہے۔ اور را کے اوپر عام طور پر لوگ زبر پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، یہ زبر نہیں بلکہ یہ پیش ہے، اللہ اکبر۔ ایسے ہی دوسرا اشہد اللہ الہ الا اللہ جب کہتے ہیں تو بعض سنا ایک بار میں نے تو کہہ رہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو یہ ان لا الہ نہیں بلکہ اللہ الہ الا اللہ، نون کو لام کے ساتھ ملانا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ ایسے ہی اشہد انا کو لمبا کرتے ہیں، اشہد انا محمد الرسول اللہ، نہیں، اشہد نا کو لمبا نہیں کرنا بلکہ اشہد انا، یہ غنہ ہوگا صرف، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اور ادھر کئی بھائی پڑھتے ہیں در رسول اللہ، محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں کئی، لیکن یہ اشہد ان محمد در رسول اللہ، یعنی آپ اس کو یاد رکھنے کے لیے یہ یاد رکھیں، کلمہ جو پہلا پڑھتے ہیں ہم تو اس میں کیا آتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمے کے اندر در ہے اور اذان میں در ہے، اور یہ در انا کی وجہ سے آیا ہے، انا کی وجہ سے یہ محمد کی جو دال ہے اس پر زبر پڑی جائیں گی نہ کہ پیش، تو کیسے ہوگا، اشہد ان محمد الرسول اللہ، در رسول اللہ، لام کے اوپر پیش آئے گی اور دال کے اوپر زبر آئیں گی، محمد الرسول اللہ نہیں ہوگا، محمد در رسول اللہ اذان کے اندر، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ ایسے ہی حی علی الصلاۃ میں حی علی الصلاۃ، یہ غلط ہیں دونوں، نہ حیا کو لمبا کرنا ہے نہ علا کو لمبا کرنا ہے، تو بعض حیا کو لمبا کرتے ہیں حی علی الصلاۃ، اور بعض کہتے ہیں حی علی الصلاۃ، یہ دونوں حیا اور علا دونوں لمبا نہیں کر سکتے، الصلاۃ کو اینڈ پہ لمبا کر دیں گے، حی علی الصلاۃ، ایسی حی علی الفلاح۔ اور فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم، تو اس کو لمبا کرنے کے لیے جو غلطی کی جاتی ہے الصلاۃ، تو کو لمبا کرتے ہیں، یہ غلط ہے، تو لمبا نہیں ہوگا۔ ایسے ہی خیر من النوم، نہیں یہ بھی غلط ہے، الصلاۃ خیر من النوم، آخر والے لفظ کو لمبا کریں۔ اور ایسے ہی لا الہ الا اللہ، اللہ کو لمبا کریں، لیکن یہاں پر جو لمبا دیکھا گیا وہ یہ اللہ، کو کافی لمبا کر دیتے ہیں جو کہ غلط ہے، صحیح نہیں۔ تو یہ اذان کے اندر جو غلطیاں پائی جاتی ہیں اس بارے میں چیزیں تھیں۔ اب اذان کا جو جواب ہے یہ دینا سنت اور مستحب ہے، واجب یا فرض نہیں، یعنی اذان بندہ سن کر کے اگر اس کا جواب کسی وجہ سے یا سستی کی وجہ سے نہیں دیا تو اس کی نیکیوں کا خسارہ ہوگا، یعنی اس بندے نے نیکیاں نہیں کمائیں، لیکن انشاءاللہ اس پر گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن یہ مسلسل نہیں ہونا چاہیے کہ بندہ سمجھے کہ گناہ نہیں ہے تو پھر دینا ہی کیا ہے۔ اب یہ دیکھیں اس کے فائدے کتنے ہیں، جو آپ اذان کے فضائل بھی سن چکے ہیں اس کے اندر بھی، اور آج نہیں اگلے ہفتے بات آئے گی شاید
کہ اذان کے بعد جب آپ یہ کام کریں گے تو اور کیا فائدے ملیں. اب اذان کا جواب کیسے دینا ہے یہ میں پڑھ کر کے ایسے بتاؤں گا تاکہ غلطی ختم ہو. اللہ اکبر اللہ اکبر، مؤذن کہہ رہا ہے، آپ نے پیچھے ایسے ہی کہنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، نارمل آواز میں، نہ بلند آواز سے کہ لوگ دائیں بائیں ڈسٹرب ہوں. نارمل میں آپ کو پتہ ہو جیسے بندہ نماز پڑھتا ہے اپنے تک آواز ہو. اگر کسی وجہ سے کچھ اونچی بھی پڑھ رہا ہے لوگوں کو ڈسٹربنس نہ ہو تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. پھر 2 بار یہ مؤذن کہے گا، آپ ایسے دہرائیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ، آپ بھی پیچھے ایسے ہی دہرائیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ. اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا کرتے تھے؟ وَأَنَا، اور میں بھی، اس کا مطلب کیا؟ اور میں بھی گواہی دیتا ہوں، اور میں بھی گواہی دیتا ہوں. اور ایسے ہی اشہد ان محمد الرسول اللہ جب یہ آپ کہیں گے تو آپ نے بھی، مؤذن کہے گا، آپ نے بھی ایسے کہنا اشہد ان محمد الرسول اللہ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر کہتے ہیں وَأَنَا، اور میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. اب یہاں پر جو غلطی عام طور پر لوگ کرتے ہیں، حدیث میں ہے کہ جیسے مؤذن کہہ رہا ویسے کہو، سوائے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، باقی اذان جیسے مؤذن کہہ رہا ویسے کہنی ہے، آپ نے جواب ایسے پیچھے دینا ہے، اس میں بدل نہیں سکتے. لیکن اکثر کیا، بلکہ اگر میں کہوں کہ 95% لوگ یہاں پر اشہد ان محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ کی جگہ پر صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، جو کہ صحیح نہیں. کیوں نہیں صحیح؟ کیونکہ مؤذن صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہہ رہا، مؤذن کہہ رہا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو آپ نے پیچھے صرف اشہد ان محمد الرسول اللہ کہنا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہنا. اس صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے نام کی وجہ سے درود آپ ادھر پڑھ رہے ہیں، یہ درود اللہ کے نبی نے اذان کے بعد پڑھنے کا حکم دیا، وہاں پڑھنا ہے اس کے بدلے میں. لیکن یہاں پر صرف جو مؤذن کہہ رہا ویسے ہی یہ دونوں کلمے دہرانے، اشہد ان محمد الرسول اللہ اور پھر اشہد ان محمد الرسول اللہ. پھر آگے مؤذن کہے گا حی علی الصلاۃ، تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ حدیث میں آ گیا کس کی جگہ پر لا حول پڑھنا، کیونکہ اللہ کی طرف بلاوا ہے اور نماز کی طرف بلاوا ہے، شیطان اس سے گمراہ کرے گا کہ نہ جاؤ. تو یہاں پر آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا، 2 بار یہ کہیں گے. پھر حی علی الفلاح کہے گا، آپ نے 2 بار پھر یہ کہنا. اور ایک بات ادھر کہ اشہد ان محمد الرسول اللہ جب کہا جاتا ہے تو کچھ بھائی انگوٹھے چومتے ہیں، جیسے یہ انگوٹھے لیے آنکھوں پہ لگاتے ہیں، اور وہ ایک موضوع روایت پیش کرتے ہیں لوگ، اور اس کی بنا پر وہ انگوٹھے چومتے ہیں. موضوع کا مطلب جھوٹی، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہی نہیں، یعنی وہ بھی اس کو حدیث سمجھ کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں، آپ نے وہ بات کہی نہیں، تو اس کو پیش کرتے ہیں. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے جو آپ نے اذان کے بعد کے بارے میں فرمایا کہ جب اذان جیسے مؤذن کہے ویسے تم کہو، جواب دو سوائے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے، اور بعد میں مجھ پر درود پڑھو. من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، کہ جو بندہ مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے. تو یہ اذان کے بعد درود پڑھنے کا ہر جگہ پر ہمیں حکم ہے. لیکن انگوٹھے چومنے کے بارے میں یہ بدعت عمل ہے، یہ قرآن و حدیث سے چیز ثابت نہیں، اس لیے اس کو چھوڑ دینا چاہیے. اور یہاں پر درود پڑھنا ہے، لیکن اذان میں اور نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ رہا ہے تو یہاں پر درود نہیں پڑھنا. یہ اذان کے بعد والا آپ جب اذان کی جواب دینے کے بعد جو درود پڑھیں گے یہ اصل میں اسی نام کی وجہ سے جو وہاں پہ پڑھنا ہے. لیکن وہاں پر اکثر بھائی نہیں پڑھتے، نہ ٹی وی والا پڑھتا ہے نہ وہ سناتا ہے، بلکہ وہ اذان کے فوراً بعد دعا دکھاتے ہیں اللہم رب هذه الدعوة، نہیں بلکہ پہلے یہاں پر درود پڑھیں جو ضروری ہے اور جس کا ہمیں حکم دیا گیا. تو یہاں پر درود دین نے کہا وہاں پر نہیں پڑھتے، اور جہاں پر دین نے نہیں کہا وہاں پر اکثر لوگ پڑھتے ہیں. اسی طرح حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے بعد پھر آئے گا الصلاۃ خیر من النوم، فجر کی اذان میں کہ نماز نیند سے بہتر ہے. یہاں بھی آپ نے جس طرح مؤذن کہہ رہا ویسے ہی کہنا الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم. اور یہ جو بات بیان کی جاتی ہے نہیں الصلاۃ خیر من النوم کی جگہ پر کہنا صدقتا و بررتا و حق نطقتا، یہ الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائے، یہ ثابت نہیں ہے، اس چیز کو نہیں کہنا چاہیے. بلکہ جن کے بارے میں آ گیا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی جگہ پر لا حول پڑھنا اور صحیح حدیث سے ثابت ہے وہ ویسے کرنا. جن کے بارے میں نہیں آیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عام حدیث کہ جیسے مؤذن کہہ رہا ویسے کہنا، اور اینڈ پر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ جیسے مؤذن کہہ رہا ویسے ہی کہیں. اگر بارش ہو رہی یعنی بارش ہے، شدید ہے، اور لوگوں کا مسجد میں آنا مشکل ہے، گر جانے کا خطرہ ہے، یہاں بھی بہت تیز ہے، تو پھر جیسا کہ 1-2 مہینے پہلے جب بارشیں زیادہ ہو رہی تھی مدینہ میں یہ ہوا تو کئی بھائیوں نے کہا کہ یہ تو ہم نے پہلی بار سنا ہے
اور وہ اذان میں کہنا ہے الا صلوا فی رحالکم یا الصلاۃ فی الرحال، کہ تم اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو، یہ اذان میں۔ تو یہ کہاں کہنا ہے، اس کے بارے میں 3 باتیں ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی جگہ پر مؤذن کہے گا الا صلوا فی الرحال یا الا صلوا فی رحالکم یا الصلاۃ فی الرحال، یہ الفاظ وارد ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی وہ 1 بار یا 2 بار دہرائے گا اس جگہ پر، حی علی الصلاۃ کی جگہ پر 1 بار اور حی علی الفلاح کی جگہ پر 1 بار، یہ وارد ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح اسی طرح کہے گا اور ان کے بعد وہ کہے گا یہ الفاظ۔ اور تیسرا یہ ہے کہ وہ اذان کے آخر میں جو اذان دی جاتی ہے لا الہ الا اللہ کہہ کر کے پھر وہ 1 یا 2 بار کہے گا الا صلوا فی الرحال یا الصلاۃ فی الرحال۔ یہ 3 چیزیں یعنی روایات سے ملتی، تینوں میں سے جو بھی وہ طریقہ اپنا لے تو یہ جائز ہے۔ اور اگر علاقے کے لوگوں کو اس کا معنی نہیں پتہ تو اذان کے بعد یہ بتایا جا سکتا ہے کہ یہ جو کلمہ کہا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اذان کا اور نماز کا ٹائم ہو گیا، لہذا تم اس پریشانی کی وجہ سے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو۔ یہ کچھ دیر پہلے مدینہ میں ہوا ایسا، تو اکثر بھائی پریشان ہوئے، تو یہ دین نے آسانیاں دیں کہ ان موقعوں پر ہم یہ کر سکتے ہیں۔ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی جگہ پر دائیں اور بائیں یہ اپنے سر کو پھیرنا ہے، پورے جسم کو نہیں پھیرنا۔ اور اس کا مقصد یہ تھا کہ دائیں طرف والے جو لوگ ہیں گاؤں کے لوگ، ان تک یعنی اذان کی حی علی الصلاۃ یعنی آؤ نماز کی طرف یہ بات پہنچ جائے، اور ایسے ہی آؤ کامیابی کی طرف حی علی الفلاح ان تک یہ آواز پہنچ جائے۔ تو اس میں پہلا یہ ہے، اور یہ مسائل ہیں جن کی ڈائریکٹ دلیل نہیں ملتی، لیکن قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ حی علی الصلاۃ کی جگہ پر 2 بار اپنا سر ایسے کر، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، یہ پہلا طریقہ۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ حی علی الصلاۃ صرف دائیں طرف اور دوسری بار بائیں طرف حی علی الصلاۃ، کیونکہ دائیں اور بائیں دونوں کو نماز کی آواز، اذان کی جو آواز ہے وہ پہنچ جائے، کیونکہ اسپیکر نہیں تھے۔ اور حی علی الفلاح 1 بار دائیں طرف، دوسری بار حی علی الفلاح، یہ دوسرا طریقہ۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ حی علی الصلاۃ 1 بار کہنا ہے تو دونوں طرف گھومنا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح۔ تو یہ جو آخری والا طریقہ ہے یہ زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے، کیونکہ چاروں کلمے میں دونوں طرف آواز لوگوں تک پہنچ گئی ہے۔ لیکن اس کی وجہ یہ تھی کہ اسپیکر نہیں تھے، بلند جگہ پر کھڑے ہو کر کے اذان دی جاتی تھی تاکہ دائیں بائیں گھومنے کی وجہ سے سارے محلے والے لوگوں تک آواز پہنچ جائے۔ اب کیونکہ اسپیکر جیسی سہولت موجود ہے تو علماء کہتے ہیں اگر وہ اب اذان میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح میں دائیں بائیں نہیں گھومتا بلکہ جیسے باقی اذان دے رہا ہے اسی طریقے سے کھڑا ہوا وہ سیدھا ہی منہ کر کے قبلے کی طرف ہی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح 2 بار کہہ دیتا ہے تو یہ جائز ہے، کیونکہ مقصد تھا آواز کو جانا، تو آواز لوگوں تک پہنچ رہی، تو یہ اس بارے میں مسئلہ ہی نہیں۔ اگر کہیں آپ دیکھیں کہ وہ اذان میں دائیں بائیں نہیں گھوم رہا تو آپ پریشانی نہ لیں، بلکہ آپ کو پتہ ہو کہ اذان ٹھیک ہے۔ کیا بچہ اذان دے سکتا ہے؟ جی، کوئی بڑا اگر ساتھ ہے اور بچہ اس کو فرق کا پتہ ہے، یعنی اس کو پتہ ہے اذان کا ٹائم ہو گیا، ظاہری بات ہے کہ وہ بڑا موجود ہے، وہ کہے کہ اب اذان کا ٹائم ہو گیا آپ اذان دو، تو اذان دے سکتا ہے۔ یعنی اس سے یہ غلطی ہو سکتی ہے کہ بچہ وہ ٹائم سے پہلے اذان دے دے، یعنی اگر رمضان کا مہینہ لوگوں کے روزے خراب ہو سکتے ہیں سحری کے ٹائم، تو اگر کوئی بڑا موجود ہے جو صحیح ٹائم کا اس کو بتائے، اسپیکر لگا دے اور بچے سے پہلے پتہ ہو، اس سے اذان سنی جائے کہ اس کو واقعی پتہ ہے اذان کیسے دینی، اگر پتہ ہے تو بچہ ممیز جو ہے جو تمیز کر سکتا ہے وہ اذان دے سکتا ہے۔ اذان دینے کے لیے مستحب ہے کہ بندہ مضبوط ہو اور زیادہ آواز والا ہو، بڑی آواز والا ہو، اور خوبصورت آواز اگر اس کی ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ یہ ایک دینی کام۔ اور ایک بات ہمارے ہاں مشہور ہے، بچپن سے میں نے بھی سنی، کیا ایسا زندگی میں کبھی آیا تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان لڑکھڑانے کی وجہ سے کسی نے ان کو کہا کہ تم اذان نہ دیا کرو، تمہاری آواز توتلی ٹائپ ہے، لڑکھڑاتی ہے، تو تم اذان نہ دو، تو ان کو اذان سے منع کر دیا گیا۔ اس رات پھر فجر ہی نہیں ہوئی، یعنی رات ہی لمبی ہو گئی، حتیٰ کہ پھر فرشتہ آیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں اب بلال ہی اذان دے گا، اللہ نے کہا پھر فجر ہوئی۔ ایسی بات کوئی حدیث میں نہیں ملتی، یعنی یہ بات مشہور ہے لوگوں کے اندر زیادہ کہ وہ رات ہی لمبی ہو گئی جب بلال رضی اللہ تعالیٰ کو اذان دینے سے منع کر دیا گیا، یعنی ان کو اذان دینے سے کوئی منع نہیں کیا گیا، اور نہ ہی کوئی ایسا حدیث میں ملتا ہے کہ وہ رات لمبی ہو گئی تھی۔
کیا مسجد سے باہر جا کر کے اذان دی جا سکتی ہے؟ یعنی محلے کے اندر کوئی اونچا اگر گھر ہو، اسپیکر نہیں ہے تو یہ ضرورت کے تحت ہو سکتا ہے، نہیں تو افضل اور سنت مسجد کے اندر یا مسجد کی چھت یا مینار وغیرہ اونچی جگہ پر ہی اذان دینی چاہیے۔ اذان کی اجرت لینا جائز ہے؟ نہیں، اس سے منع کیا گیا۔ لیکن اگر کوئی ایسا بندہ محلے میں نہیں مل رہا کہ بغیر اجرت کے کوئی اذان دینے والا نہیں ہے تو پھر اس کو تنہا پر رکھا جا سکتا ہے، اور بہتر ہے کہ اگر بیت المال اسلامی حکومت ہے، بیت المال کا نظام قائم ہے تو پھر بیت المال یعنی سرکاری جگہ سے اس کو تنہا دی جائے۔ کئی اذانوں کی آواز آ رہی ہے ایک محلے یا کمپنی میں رہتے ہوئے، جیسے اسکان میں عام طور پر ہوتا ہے، دونوں جگہوں میں اذانیں آواز آ رہی، تو کیا سب اذانوں کا جواب دینا چاہیے جو آپ تک آواز آ رہی؟ جی افضل اور سنت یہی ہے کہ سب اذانوں کا جواب دینا چاہیے۔ یہ زیادہ اجر کا باعث ہی نہیں، آپ نیکیاں کما رہے ہیں فری کے اندر، نہیں اگر انسان کے اندر سستی ہے تو کم از کم جو پہلی اذان ہو جس کی آواز آپ کو پہلے آئے، زیادہ آواز ہے، یا آپ کی کمرے کے یا محلے میں گھر کے جو قریب آپ کی مسجد ہے اس کا اگر آپ نے جواب دے دیا تو انشاءاللہ کافی، لیکن اگر زیادہ اجر لینا ہے پھر سب کا جواب دینا چاہیے۔ اگر اذان ختم ہو گئی ہے تو ضروری نہیں ہے دہرانا اذان کے جو کلمات ہیں، لیکن اگر وہ دہرا لیتا ہے تو بہتر ہے۔ اگر آدھی اذان گزر گئی ہے پھر اس کو یاد آیا میں نے تو اذان کے پیچھے پڑھنا تھا، جواب دینا تھا، اور یہ افضل عمل ہے، تو جو گزر گئی اس کو دہرائے، ضروری نہیں، لیکن اگر دہرا لے تو بہتر ہے۔ پھر آگے جیسے جیسے مؤذن اس کے پیچھے جا کے مل جائے، مثلا حی علی الصلاۃ اس کو یاد آیا کہ اذان دہرانی تو شروع سے دہرا لے، اگر نہیں بھی دہراتا کوئی حرج نہیں، جہاں سے یاد آیا وہاں سے آگے پوری کر لے۔ کیا اذان کے وقت واش روم جا سکتا ہے؟ افضل ہے کہ نہ جائے، لیکن اگر اس کو واش روم کی حاجت زیادہ لگی ہے، یعنی اس کو کنٹرول نہیں ہے، تو پھر ضرورت کے تحت انشاءاللہ جا سکتے ہیں۔ کیا اذان کے وقت نماز شروع کر سکتا ہے؟ مسجد میں آیا ہے، اسے مثلا بیٹھنے کے لیے 2 رکعت پڑھنی، تو اس کو حکم یہ ہے کہ اس وقت تک نیچے نہ بیٹھے جب تک 2 رکعت نہ پڑھے۔ اب یہ بھی سنت عمل ہے، حکم دیا گیا، اور اذان کا جواب دینا بھی، تو اس کو بیٹھ جانا چاہیے، یعنی نماز شروع کر دینی چاہیے یا اذان کا جواب دینا چاہیے۔ تو اگر وہ نماز شروع کر لیتا ہے تو جائز ہے، لیکن افضل ہے کہ پہلے وہ اذان کا جواب دے تاکہ یہ بھی سنت پر عمل ہو جائے، نیکیاں مل جائیں، اور مسجد میں وہ نیکیاں لینے آیا ہے، اور پھر وہ 2 رکعت پڑھے پھر نیچے بیٹھے۔ اگلی بات ہے جمعہ کے دن وہ مسجد میں آیا، جمعہ کی اذان ہو رہی، خطبہ شروع ہونے والا، تو یہاں پر بات وہی کہتے ہیں خطبہ سننا واجب ہے اور یہ 2 رکعت پڑھنی سنت ہے، اس لیے اذان کا جواب دینا بھی سنت ہے، تو واجب کے بدلے میں سنت کو یعنی ادا آپ کر لیں، اذان کا جواب نہ دیں تاکہ آپ بعد میں خطبہ دھیان سے سن سکیں۔ یہ زیادہ صحیح بات نہیں ہے، وہ صحیح بات ہے کہ خطبہ واجب ہے، لیکن جب آپ رکعتیں پڑھ کے بیٹھ جائیں گے اس کے بعد جو باقی خطبہ آپ کے لیے بچے گا وہ واجب ہے۔ ابھی آپ یعنی اذان کا جواب دیں، اور اس کے بعد یعنی خطیب جو ہے وہ بھی یعنی اذان کی درود پڑھے گا، اذان کی دعا پڑھے گا، پھر وہ خطبہ شروع کرے گا، اور آپ بھی دعا پڑھیں، درود پڑھیں، دعا پڑھیں، اس کے بعد اپنی 2 رکعتیں شروع کریں۔ اور یہ خفیف سی ہلکی سی حدیث میں حکم آیا کہ یہ ہلکی سی 2 رکعتیں پڑھنی، 2 رکعتیں پڑھ کے باقی خطبہ سنیں۔ اب یہاں پر 2 سے زیادہ وہ رکعتیں نہیں پڑھ سکتا، جب خطبہ شروع ہو جائے صرف 2 رکعتیں پڑھے گا۔ یہ یعنی جمعہ کے مسائل میں یہ بات پہلے بھی ذکر ہو چکی ہے۔ اذان ہو گئی تھی، کسی کو پتہ نہیں تھا، دوبارہ اذان کسی نے آ کر کے دے دی، تو اگر تو مؤذن مسجد میں اپنے حجرے میں ہے تو آ کر کے اسپیکر بند کر دیتا ہے اور اس کو منع کر دیتا ہے اذان ہوگی تو کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر اذان دے کر کے وہ واش روم میں کسی حاجت کی وجہ سے مسجد سے باہر نکل گیا، جو شرعاً باہر نہیں نکلنا چاہیے لیکن شرعی عذر کی بنا پر وہ مسجد سے ضرورت کے تحت اس نیت سے باہر نکل سکتا ہے کہ میں جماعت واپس نماز میں آ کے پڑھوں گا، یا واش روم کی حاجت ہوگی اور پیچھے سے کسی نے آ کے اذان دے دی اور اذان ختم ہوگی، یعنی 2 اذانیں ہوگی، تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں، کیونکہ جو اس نے آ کے اذان دی اس کو پتہ نہیں تھا، اس نے یہ سمجھا کہ اذان دیر سے ٹائم دیر ہوگی ہے اس کی، اور اذان نہیں، اس نے اذان دے دی، تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں۔ انسان واش روم کے اندر ہے، قضائے حاجت کر رہا ہے، یا انسان ہم بستری کر رہا ہے، بیوی کے پاس ہے اور اذان کی آواز آ رہی، کیا اذان کے جواب دے گا؟ نہیں دے گا، کیونکہ ایسی حالت کے اندر ہے جب وہ برہنہ ہے، کپڑے اتارے ہوئے اور اچھی جگہ پر نہیں ہے، واش روم اچھی جگہ نہیں، تو اس حالت میں وہ جواب نہیں دے گا۔ جب وہ اپنے اس کام سے، دونوں کاموں سے فارغ ہوگا، پھر بعد میں وہ یہ اذان کے الفاظ دہرا کر کے اور درود پڑھ کے دعا پڑھ سکتا ہے۔ اس حوالے سے اور بھی کی تہجد کی اذان ہے، جمعہ کی اذان ہے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دی ہے، عورت اذان دے سکتی ہے یا نہیں، اس حوالے سے کی چیزیں انشاءاللہ اس کو انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم پورا کریں گے، تاکہ جو ہمارا ٹائم ہے اس سے بات زیادہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔